چلیں جی ٹک ٹاک سے آ جاؤ جناب, معاف کیجیے گا ٹک ٹاک والے. مرتضیٰ بھائی اپنے مائک کھولیں. جی السلام علیکم سب کو. السلام علیکم. آغا صاحب میں مرتجز پہلے بھی آپ سے بات کر کے جا چکا ہوں. آغا بس آج آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ کی برداشت کو سلام ہے. اس نے جس طرح سے گستاخیوں کا پلندہ کھولا تھا, اس کے باوجود جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے نا, میں کہتا ہوں یہ ریکٹ قائم ہو گیا ہے آج. اس کی گستاخیوں کے باوجود آپ نے صبر کو نہیں چھوڑا, اور اس کے بعد جو اس کا حشر کیا ہے, وہ اس کی مثال وہ کراچی میں دیکھتے نا کہ وہ کوئی چماٹ مار دے تو کہتا ہے اب کی مار کے بتا, اور پھر آپ دوسرا مارتے تھے اس کے, پھر وہ کہتا ہے اب کی مار کے بتا. تو آپ نے اس کے جو چماٹے مارے ہیں نا, ابو بکر کے باپ کا سارا کاروبار اور عمر کا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اور عائشہ کا دودھ پلانا, سب جو آپ نے رضاعت سب کچھ کھینچ کے رکھ دیا اس کے منہ پہ, اور وہ یہی کہتے رہا اب کے مار کے دکھا. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کوئی آج محلے میں کوئی آپ کو مولوی کہہ دے کہ میں بیٹھ کے پیشاب نہیں کرتا, نیچے کھل جاتی ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ دیوبندی مولوی ہے, مدرسے کا پڑھا ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ جو فتویٰ ہے نا, مدنی پپا ان کے فتویٰ دیتے ہیں کہ جب رمضان میں روزے کے دوران جب تم نمبر 2 کرو تو سانس روک کے دھویا کرو ورنہ پانی اوپر چڑھ جائے گا. اور اب آپ یہ سوچیں آغا صاحب, یہ انسان کی جو چھوٹی آنت بڑی آنت ہے اس کا سائز تقریباً 25 سے 30 فٹ بنتا ہے. 25 سے 30 فٹ کی اونچائی پہ اگر پانی کی ٹنکی ہے اس کے لیے موٹر لگانی پڑتی ہے کھینچنے کے لیے. ان وقتوں کا پانی کیسے چڑھ جاتا ہے؟ لوز ہوگا نا, جس کا لوز ہوگا راستہ اگر اوپن ہے, اگر اوپن ہے تو بہت کچھ جا سکتا ہے نا. لیکن آغا صاحب ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ اس نے جو آپ نے اصل میں مناظرہ ختم کر دیا تھا, آپ نے مناظرہ شروع کرنے سے پہلے آغا صاحب خدا کی قسم کیا سوال کیا آپ نے کہ یہ بتا کہ فاسق و فاجر تمہارے پاس خلیفہ ہو سکتا ہے, اور اس کے منہ سے قبولوا لیا کہ فاسق و فاجر خلیفہ ہو سکتا ہے. آغا صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ فاجر جو ہے وہ جہنمی ہے, فاسق قوم کی خدا ہدایت نہیں کرتا, اور یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ فاسق اور فاجر جو ہے ان کا خلیفہ ہو سکتا ہے. بس میں کہتا ہوں وہ اس وقت ہی مناظرہ ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ بیٹھا جو تھا نا, وہ صرف اور صرف گستاخی کے لیے بیٹھا تھا. اس نے وہ جو شجاعت کی بات شروع کی تھی کہ ایک صفت شجاع ہونی چاہیے, اس پر میں تھوڑے سے کامنٹ کر دوں کہ میرا کہنے کا مطلب اس خبیث کو ان عمریوں کو آج تک یہی نہیں پڑتا کہ اصل صفت شجاعت ہے کیا. شجاعت حضرت علی نے سمجھا دی حضرت عقیل سے کہہ کہ مجھے شجاع ترین قبیلے کی شجاع ترین خاتون سے شادی کرنی ہے تاکہ شجاع ترین بیٹا پیدا ہو. اس شجاع ترین بیٹے کا سب سے زیادہ اگر وہ دنیاوی شجاعت دیکھی جاتی ہے تو وہ کربلا کا موقع تھا, لیکن وہاں پر شہزادے نے قمر بنی ہاشم نے شجاعت جو دکھائی ہے وہ اطاعت امام کو شجاعت کہہ کے منوایا ہے. یہاں پر مولا کا خاموش رہنا, یہاں پر ساری زندگی تمام اماموں کا خاموش رہنا, اصل میں وہ ہے شجاعت, اطاعت الہی کی خاطر میں شجاعت. لیکن بہرحال ان خبیثوں کو کیا پتا ہے, ان کو کیا سمجھ ہے, ان کو کیا عقل ہے. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر, آپ کو جزاک خیر. نیکسٹ کالر آ جاؤ جی ٹک ٹاک سے. نیکسٹ کالر مرتضی بھائی, اللہ آپ کو جزاک خیر. رانا جی اپنے مائک کھولیں. رانا جی, سید بھائی اپنے مائک کھولیں. السلام علیکم آقا جی. یا علی مدد. علیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کرم مولا والد پاک شہنشاہ کا. سناؤ جی, آپ سے کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں دبئی سے. حکم کرو جی, جاؤ بھائی, بات کرو سیدھی طرح, انرجی کے ساتھ بات کرو. وَإِلَّا میں امجد بھائی کو, امجد بھائی انتظار کر رہے ہیں. امجد بھائی بیٹھو سیدھی طرح. جی سر بات کریں. بس آپ سے سلام کرنا تھا, بس جی سر, آپ کو دیکھنا تھا. تھینک یو سر. امجد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یا علی مدد. یا علی مدد, یا علی مدد. حکم کریں بھائی صاحب, سنائیں کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو بڑا سب سے جو ایک خواہش تھی وہ آپ سے بات ہو گئی. الحمدللہ, اللہ آپ کو بہت سلامتی دے گا. میں حیدرآباد پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. میں پہلے سنی فیملی سے بلانگ کرتا تھا. آپ کو میں نے سنا اور آپ کو میں نے سمجھا اور آپ کی دلیل میں نے دیکھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی بات. ماشاءاللہ ہمیں یہ ذہن میں آ گیا ہے کہ آپ جو کام سر کر رہے ہیں وہ راہ حق والا کام ہے. الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامتی دے. اللہ پاک آپ کو اتنا بلند, جو جس آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے پاکستان میں تو کوئی مقابلے کا نہیں ہے آپ کے برابر کا. اللہ آپ کو بہت عزت ہے. اللہ آپ کو لیکن بہت سلامتی دے. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس مکان سے بھی بلند عطا فرمائے. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کی. اللہ آپ کو بھی بہت کامیابی دے. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, آپ کے والدین گھر والوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی بڑی مہربانی ہے میرے بھائی. سر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے ماشاءاللہ, اور اس کا نام میں نے ابو تراب رکھا ہے. ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. ماشاءاللہ, بہترین نام رکھا. سر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں.
چلیں بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا علیٰ امیر المؤمنین امیر المومنین وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین سید النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن الحسین وعلی بن الحسین وعلی بن حسین ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلی بن موسى ومحمد بن علي ومحمد ابن علی وعلي بن محمد وعلی بن محمد والحسن بن علي والحسن ابن علی والإمام المهدي والامام المہدی أئمة الهدى ائمۃ الہدی وحجج الله وحجج اللہ وخلفاء رسول الله. وخلفاء رسول اللہ. آج سے میں آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا 14 معصومین علیہ السلام کا محمد و آل محمد علیہم السلام کا محمد و آل محمد السلام کا شیعہ شیعہ اور غلام ابن غلام ابن غلام ہوں. اور غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہوں. ان سے محبت کرنا اور ان کی پیروی کرنا محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا میرا دین ہے. میرا دین ہے. جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے ان پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے ان پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. مراجع کا شیعہ مولیوں کا اب شیعہ بن گیا نا، شیعہ مولیوں کا شکار نہیں بننا بھائی کہ وہاں سے نکل کر ان کا ہاں یہ آپ کو بے دین کرنا ہے. آپ کے مقابلے کا کوئی یہاں پر پاکستانی میں ہے ہی نہیں. ہاں میں آپ کا خادم. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی بہت مہربانی. آ جاؤ جناب. ٹک ٹاک میں کون ہے بھائی؟ سید علی اکبر اپنے مائک کھولو انگلینڈ سے بھائی. سید علی اکبر جلدی جلدی بھائی. بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. علی اکبر بھائی کیسے ہیں؟ حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. ماشاءاللہ آج کا جو وہ سپاہ صحابہ والا تھا نا، I really like it. آج آپ نے دل، ویسے ہی آپ کے میں سارے ہی سنتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا یہ بہت ہی اچھا تھا. آج والا وہ بھاگنا چاہتا تھا، آپ کہتے تھے نہیں تھوڑی دیر اور رک، تھوڑی دیر اور رک اور یہ بڑا مزہ تھا. بس مولا پنجر پاک آپ کو سلامت رکھے. اب یہ جو جشن منائیں گے نا وہ مبارکباد لیں گے ایک دوسرے سے، جن کے ساتھ میں وہ کرتا ہوں نا علمی لحاظ سے کہ بے عزت کر کے چھوڑ دے ہو، پھر یہاں سے نکل کے پھر یہ جو پگڑی لگا کے ہار پہن کے آ جاتے ہیں مبارکباد. جی وہ جا رہا تھا، وہ کہتا تھا بس میں، آپ کہتے نہیں ابھی اور رک، ابھی تو 1 گھنٹہ میں نے عمر پہ بولنا ہے، پھر عثمان پہ بولنا ہے. تو جو بات کر رہی تھی نا وہ تقریباً سارا ہی سنا میں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا پنجاب آپ کو صحت دے، زندگی دے اور عزت عطا فرمائے. اب ایک بات بتاؤ جی، ایک بات مجھے سناؤ. آپ کے انگلینڈ میں، پاکستان میں، پنجاب میں، انڈیا میں، چائنا میں، جہاں بھی کوئی شخص اگر ہے کہتا ہے میں بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا، معاف کیے کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں، بیٹھ کے پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ نیچے سے کھل جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کس بات کا اعتراف کر رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جی؟ یہ خاموش ہو گیا بیچارہ انگلینڈ والا. چلیں جی نیکسٹ کالر آ جاؤ ٹک ٹاک سے. اجاز بھائی اپنے مائک کھولیں. ٹک ٹاک والے سب ریڈی ہو گئے. السلام علیکم آغا صاحب. علیکم السلام بھائی صاحب. آپ سوال کا جواب دے دو بھائی. کہاں سے کال فرمایا آپ نے اعجاز؟ میں کربلا سے بول رہا ہوں آغا صاحب. ہاں کربلا سے. آپ ایک مقدس مکان پہ، آپ سے ایسے سوال نہیں کریں گا. کربلا کے احترام میں آپ اس سوال کا جواب نہ دیں، کوئی بات نہیں. دوسرے سے جواب دیں گے، غیر کربلا والے جواب دیں گے. مولا کے احترام میں ہم یہ سوال آپ سے نہیں کریں گے. جی بسم اللہ. حکم. اللہ آپ کو میری زندگی بھی عطا کرے. نہیں ایسی بات نہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی. سلام کرنی ہے بس تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو بہت عزت دے. طاہر بھائی کربلا سے نہیں ہے. طاہر بھائی جواب دیں گے اس سوال کا. طاہر بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟
वालेकुम अस्सलाम। ये बेचारे शरीफ आदमी है ये। आगे ऐसे बदमाशी वाले सवाल से कैसे कर सकते हैं? खैरियत से है वो, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, मौला का बहुत एहसान है, बहुत करम है। आपकी दुआएं चाहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मौला आपको सलामत रखे। आपका Thank you, ये sir. देखा है, बहुत अच्छा लगा। और ये वाकई गधे के गधे ये हैं। आज से जब हम, खैर मैं तो इटली में यहाँ पर हूँ, तकरीबन पिछले 10 साल से पहले जब मैं पाकिस्तान में हुआ करता था, जब इनकी नई नई तंजीम बनी थी, अंजुमन सिपा साहबा, ये वॉल चौकिंग किया करते थे, ASS लिखते थे, अपने आप को खुद ही गधा लिखते थे। तो कहने का मकसद ये है कि खुद ही गधे ही हैं, अपने आप को खुद गधा गधे हैं, इंसान कहता है। तो आगा साहब फिर ये इनके अंदर कोई ऐसा है नहीं मवाद के इन्होंने कई लोगों को मार डाला इसी चक्कर के अंदर कि हम गलत करते हैं, ये एलतशी या गलत रवैया रखते हैं। बहरहाल ये इंसान इनकी एक तरीके से मैं क्या आगा साहब बात कहूँ, जो आपकी बात थी वो हंसने वाली कि जनाब उमरा जो ये काम करते थे, वो आगे की क्लिप में मैंने एक साहब का वो शेर सुना था कि सारी उम्र गुजर गई बुग़्ज़े हैदर में, कि सारी की सारी उम्र पे लानत हो। तो वो बिल्कुल सही जाता है जुमला उसके हिसाब से। तो बहुत अच्छा लगा आगा साहब, बहुत खुशी हुई। और ये इनके ऊपर जितनी लानतें पड़नी थी वो पड़ गई इंशाल्लाह। अल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब ये आएंगे आपके सामने तो इंशाल्लाह मुंह की खा के जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आप बहुत अच्छा सबको लगा, इज्जत दे। बहुत आपका ये तकरीबन मुनाज़रा मैंने देखा, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। और अपने आप को अपने और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ ताहिर भाई, देखें ताहिर भाई आपको पता है वेस्ट जी। में रहते हैं, दूसरे मोमिनीन में रहते हैं। वेस्ट में सिक्योरिटी मुफ्त नहीं होता, आपको पता है सिक्योरिटी पे कितना, सिक्योरिटी इज एक्सपेंसिव। मैं ये जो काम करता हूँ ना, ये बहुत खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक काम है। जी जी जी। ये मैं जो काम करता हूँ ना, इसमें मुख्तलिफ लिहाज से शियों को मेरी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे मुख्तलिफ लिहाज से इसमें जो एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक आदमी के ये मैं अपनी ज़ाती काम तो नहीं कर रहा हूँ कि अपनी ज़ात की काम के लिए। सही, बिल्कुल ये अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम, हम सब अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुलाम, इब्ने गुलाम और कनीज और इब्ने कनीज हैं। हमारे माँ बाप की शरफ यही है कि उनकी खिदमत गुजार हों, अहले बैत अलैहिस्सलाम के जाननिसार हों। ये नहीं है हमारी औलाद की शरफ यही कम फिदा हो जाए अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। तो ये हम सब का मिशन है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों का मुकाला करना और मज़हब हक़्क़ा का दिफा करना और इस मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का दिफा करना, ये हम सब का फरीज़ा है। ये कोई ज़ाती काम नहीं है। इसलिए मैं शियों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ मेरी सपोर्ट करो, मेरी हेल्प करो, ताकि मैं इस रास्ते में ये ना हो कि हम अकेला नहीं रहेंगे। मुझे पता है अल्लाह ताला ने एहसान किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम का लुत्फ़ करम है और मेरे शिया भाई इतने हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अर्ज़ करता हूँ कि तुम भी इस काम में शरीक बनो, पार्टनर बनो, मेरा भाई बनो, ताकि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब कह सके हमने किया है। ठीक है ना, हम कह दें रोज़ क़यामत मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने कि हम भी उस पार्टी में थे, हम सब ने ये काम किया है, ताकि वो हमारी शफाअत करें और हमें अपने अंसार में, अपने नासरीन में शामिल करें। जैसा आपका हुक्म है, जैसा आप ताहिर साहब, आप हमारे सरदार हैं, आप शरीफ आदमी। हम आपसे गलत सवाल नहीं करना चाह रहे थे, उस गलत सवाल आपके आने से पहले हुआ था। सही बात। अल्लाह, उसने ये भी मान लिया ना अस्मा वाली बात, कहता वो अगर मुद्दा किया तो पहले मान लिया ना अबू बकर की बेटी की है कि अल्लाह आपको सलामती वो यकीन करें, वो एक ही जुमले में अपना वो मुद्दा बयान करता रहा कि यूं हो गया, मौला ने ऐसा कर दिया, वैसा कर। हालांकि वो उन चीजों को बहुत करीब से समझा भी नहीं कभी कि मौला अली की अपनी एक पावर है, उनका अपना किरदार है। माशाअल्लाह। वो जहाँ खामोश है तो नबी की सेहत पे अपनी वो असर नहीं आने देते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अदुली नहीं कर सकते कभी भी। बिल्कुल। मौला ने जब कह दिया कि भाई जब मना है तो तलवार निकालना तो मना है, तो जब है तो फिर है। बात सही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर देता है भाई। सलाम कहना मोमिनीन को, घर वालों को बहुत सलाम कहना। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कॉलर आ जाओ जनाब।